بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. یہ کمرہ خاص طور پر مزمل آفندی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ نظام الملک کے گھر کا کوئی کمرہ اسی طرح تیار کیا جا سکتا تھا، لیکن طبیب نے وہ مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مزمل نظام الملک کی دشمنی لے کر آیا تھا۔ خطرہ تھا کہ بیداری کے بعد اسے پتہ چلتا کہ وہ نظام الملک کے گھر میں ہے تو وہ پھر بے قابو ہو سکتا تھا۔ نظام الملک نے سلطان ملک شاہ کو اس سارے واقعے سے باخبر رکھا ہوا تھا۔ طبیب نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ اس کے محل کا ایک کمرہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے بخوشی اجازت دے دی تھی۔ اس کمرے کی زیب و زینت کا اہتمام طبیب نے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کیا تھا۔ بستر نہایت نرم، ملائم اور آرام دہ تھا۔ کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں پر خاص رنگ کے پردے لٹکائے گئے تھے۔ قالین بیش قیمت اور دل فریب تھا۔ کمرے میں خاص قسم کے پھولوں والے پودے جو گملوں میں لگے ہوئے تھے رکھوائے گئے تھے۔ طبیب نے ایک خاص قسم کا عطر تیار کر رکھا تھا جو اس نے تھوڑا تھوڑا بستر پر اور پردوں پر مل دیا تھا۔ شمونا کے لیے طبیب نے کچھ سوچ کر انتخاب کیا تھا کہ وہ کون سا لباس پہنے۔ اس نے شمونا سے کہا تھا کہ وہ بالوں کو گوندھ کر یا باندھ کر نہ رکھے بلکہ بال کھلے چھوڑ دے۔ اسے قمیص ایسی پہنائی گئی تھی کہ اس کے کندھے اور بازو ننگے رکھے گئے تھے۔ طبیب نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح استعمال کرے گی۔ طبیب نے زور دے کر کہا تھا کہ اپنے جسم کو بچا کر رکھے اور اپنی روح کو پیار اور محبت کے ذریعے مزمل کی روح پر غالب کر دے۔ شمونا نے طبیب سے کہا تھا کہ وہ اس کھیل کی مہارت اور تجربہ رکھتی ہے۔ مزمل کے معاملے میں سہولت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے۔ شمونا سوئے ہوئے مزمل کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی اور کمرے میں ٹہلنے لگتی، کبھی وہ مزمل کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتی۔ اس کا انداز ایک ماں جیسا تھا جس کا بڑا ہی پیارا بچہ سویا ہوا ہو۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ شمونا کو غنودگی آنے لگی تھی۔ وہ سو ہی جانے کو تھی کہ مزمل کی جسم کو حرکت ہوئی۔ شمونا بیدار ہو گئی اور مزمل کے پلنگ پر جا بیٹھی۔ مزمل نے کروٹ بدلی۔ شمونا کو معلوم تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ مزمل نے کروٹ اس طرح بدلی کہ اس کا منہ شمونا کی طرف تھا۔ شمونا اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مزمل کا ایک ہاتھ شمونا کی گود میں آ گیا۔ شمونا وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے آہستہ آہستہ مسلنے لگی۔ پھر اس نے مزمل کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔ مزمل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ مزمل، شمونا نے اس پر جھک کر اپنے ہونٹ مزمل کے کان کے قریب کر کے کہا، تم میرے پاس آ گئے ہو، اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ مزمل کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور وہ پیٹ کے بل ہو گیا۔ شمونا اس پر اس طرح جھک گئی کہ اس کے ریشم جیسے کھلے بال مزمل کے بالوں اور گردن پر رینگنے لگے۔ میں کہاں ہوں؟ مزمل نے خوابناک آواز میں پوچھا۔ تم کون ہو؟ تم میرے پاس ہو، شمونا نے پیار بھری آواز میں کہا۔ تم اس پیار کی جنت میں آ گئے ہو جہاں کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا۔ میں ہوں تمہاری روح۔ میں قید خانے میں ہوں، مزمل نے یوں پوچھا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ ہاں، تم میرے دل کے قید خانے میں بند ہو، شمونا نے پہلے سے زیادہ پیاری آواز میں کہا۔ تم میری محبت کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہو۔ مزمل آفندی کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس کے اور مزمل آفندی کے چہرے کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے آپ ہی شمونا کی بالوں میں الجھ گیا۔ شمونا کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ اس نے آنکھیں مزمل کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ طبیب نے شمونا کو جو ہدایات دی تھی ان کے مطابق اس نے مزمل کے ساتھ باتیں کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مزمل ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کمرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں سارے کمرے میں گھوم گئیں۔ شمونا، مزمل نے دھیمی سی اور حیرت زدہ سی آواز میں پوچھا، تم کب آئیں؟ تم جھوٹ تو نہیں بولو گی؟ میں کہاں سویا تھا؟ میں نے شمونا، میں نے شاید خواب دیکھا ہے۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ظاہر ہوئیں جیسے وہ ذہن کے ویرانے میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ شمونا نہیں چاہتی تھی کہ مزمل ایک بار پھر سو جائے۔ وہ اسے بیدار رکھنا چاہتی تھی اور اسے واپس اسی ذہنی کیفیت میں لانا چاہ رہی تھی جس کیفیت میں
وہ حسن بن صباح کو قتل کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا تھا، لیکن طبیب نجم مدنی نے اسے کہا تھا کہ یہ جاگ اٹھے تو اس کے ساتھ ایک دو باتیں کرنا، اور یہ تمہیں پہچان لے کہ تم شیمونا ہو، اور اس کے بعد اسے پھر دودھ کا پیالہ پلا دینا۔ شیمونا کو معلوم تھا کہ اس دودھ میں وہی دوائی شامل کی گئی تھی، لیکن اس کی مقدار اب کم رکھی گئی تھی۔ مزمل، شیمونا نے اس کے کانوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، تم بڑے لمبے اور بڑے کٹھن سفر سے واپس آئے ہو، میں تمہیں دودھ پلاؤں گی، پھر سو جانا، تھکن دور ہو جائے گی تو میں تمہارے پاس بیٹھوں گی اور ہم پھر وہی پیار کی باتیں کریں گے۔ شیمونا اٹھی اور دودھ کا پیالہ اٹھا لائی۔ مزمل اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شیمونا نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں ہی رکھا اور اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ مزمل نے 2-3 سانسوں میں دودھ پی لیا۔ دودھ میں اتنا میٹھا ڈالا گیا تھا جس سے دوائی کا ذائقہ دب گیا تھا۔ مزمل پھر غنودگی میں چلا گیا۔ شیمونا کو طبیب نے بتایا تھا کہ یہ پھر غنودگی میں چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا باتیں کرنی ہیں، اور اس وقت تک یہ باتیں کرنی ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ سو گیا ہے۔ شیمونا نے اب جو پیار کی باتیں شروع کی تو اس کے اپنے آنسو نکل آئے۔ پیار کی ان باتوں میں ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت کی بات نہیں تھی، بلکہ بنی نوع انسان کی محبت ان باتوں میں رچی بسی ہوئی تھی۔ طبیب کا دراصل مطلب یہ تھا کہ غنودگی کے عالم میں مزمل کے ذہن سے تخریب کاری اور قتل کے خیالات نکال کر اس میں پیار و محبت اور روحانیت کا نور بھرا جائے۔ شیمونا نے ایسے پراسر طریقے سے یہ باتیں آہستہ آہستہ کہیں کہ مزمل نے شیمونا کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہونٹوں سے لگایا اور اس کے ساتھ ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ شیمونا کو ایسی بری نیند آئی تھی کہ وہ بھی وہیں لڑک گئی اور سو گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو طبیب اور نظام الملک یہ دیکھنے آئے تھے کہ رات کس طرح گزری ہے۔ نظام الملک نے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ خاصی دیر گزر جانے کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا، نہ شیمونا باہر نکلی، تو اس نے ایک بار پھر دستک دی، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا، تو نظام الملک نے دروازہ کھولا اور طبیب کو ساتھ لے کر وہ اندر چلا گیا۔ دیکھا کہ شیمونا اس طرح گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اس کا سر مزمل کے سینے پر تھا اور اس کی ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ مزمل ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ طبیب نے وہ پیالہ دیکھا جس میں رات کو پلانے والا دودھ تھا، پیالہ خالی تھا۔ آئیں نظام الملک، طبیب نے کہا، شیمونا نے اسے رات کو دودھ پلا دیا تھا، پیالہ خالی پڑا ہے، یہ دوپہر کے بعد جاگے گا۔ شیمونا شاید جلدی جاگ اٹھے، اس کی نیند بتاتی ہے کہ یہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ 3 دن اور راتیں مسلسل مزمل کو یہ دوائی دودھ میں ملا کر پلائی جاتی رہی۔ ہر بار دوائی کی مقدار کم کرتے چلے گئے۔ وہ جب بیدار ہوتا تھا تو شیمونا اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتی تھی جس طرح اسے طبیب نجم مدنی نے بتائی تھی۔ اس وقت مزمل کا ذہن نیم بیدار ہوتا تھا اور شیمونا جس پیارے انداز میں بات کرتی تھی وہ اس کے ذہن میں اترتی چلی جاتی تھی۔ یہ عمل طبیب کی نگرانی میں جاری رکھا گیا اور چوتھے دن اسے کوئی دوائی نہ دی گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو طبیب نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی کنپٹیاں اپنے دونوں انگوٹھوں سے آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ باتیں کی۔ یہ ایک قسم کا وہ عمل تھا جسے آج ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ یہ برین واشنگ جیسا ہی ایک عمل تھا جو 7-8 روز چلتا رہا اور کامیاب رہا۔ مزمل خاصی تیزی سے واپس اپنے آپ میں آ گیا۔ طبیب کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اصلی ذہنی کیفیت میں آ جائے گا۔ طبیب کی دوائی کا اپنا اثر تو تھا ہی۔ خود طبیب نے کہا کہ اس کی دوائی کے اثر کو تیز اور کئی گنا زیادہ کرنے میں شیمونا کا ہاتھ تھا۔ ایک روز نظام الملک مزمل کے سامنے آیا۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ مزمل کا رد عمل اور رویہ کیا ہوگا۔ طبیب نجم بھی وہاں موجود تھا اور شیمونا بھی تھی۔ کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی باہر نظام الملک کے محافظ تیار کھڑے تھے۔ مزمل آفندی نے نظام الملک کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ نہایت آہستہ آہستہ اٹھا۔ نظام الملک بازو پھیلا کر اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ مزمل نے بھی بازو پھیلا دیے اور دوسرے لمحے وہ ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے۔ کیوں مزمل؟ نظام الملک نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے پیار سے پوچھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو سمجھا کہ تم چلے ہی گئے ہو۔ یہ تو میں بتا نہیں سکتا، مزمل نے کہا۔
آپ کو دیکھ کر کچھ یاد آتا ہے، یہ بھی یاد آتا ہے کہ آپ نے مجھے جانے سے روکا تھا اور میں پھر بھی چلا گیا تھا۔ اور اب نظام الملک نے بڑے پیارے لہجے میں پوچھا، اب تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں، مزمل نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں جاؤں گا، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ 2-3 دن اور گزرے تو مزمل کو سب کچھ یاد آنے لگا۔ اب ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اس کی حالت پھر بگڑ جائے۔ اس پر ایک اور ہی قسم کی کیفیت طاری ہو گئی، یہ پچھتاوے، شرمندگی اور حسن بن صبا سے انتقام لینے والی کیفیت تھی۔ نظام الملک اور شمونا نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور 1-2 دن صرف کر کے اسے اس کیفیت سے نکال لیا۔ مزمل، ایک روز نظام الملک نے اسے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باطنی کس طرح تم جیسے جذبے والے آدمی پر بھی غالب آ جاتے ہیں اور اسے اپنا آلائے کار بنا لیتے ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں، مزمل نے کہا، مجھے وہاں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آ گیا ہے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ساری رویداد سناؤں۔ آپ کسی اور خیال سے مجھ سے وہ باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن میں اس خیال سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ میں کتنا مجبور ہو گیا تھا۔ میرا دماغ میرے قابو سے نکل گیا تھا۔ یہ بھول جاؤ، نظام الملک نے کہا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ذہن پر قبضہ کس طرح کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کال کوٹری میں بند کر دیا تھا، مزمل افندی نے کہا۔ اس کوٹری میں ایسی بدبو تھی جیسے وہاں مردار یا انسانی لاشیں گل سڑ رہی ہوں۔ مجھے 3 دن نہ کچھ کھانے کے لیے دیا گیا، نہ پینے کے لیے پانی کا گھونٹ دیا گیا۔ ایک طرف میرا خون کھولتا تھا، ابلتا تھا کہ میں دھوکے میں آ گیا ہوں۔ اگر میں حسن بن صبا کو قتل کر چکا ہوتا تو پھر وہ مجھے کیسی ہی اذیتیں کیوں نہ دیتے، میں برداشت کر لیتا اور اس موت کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا جو آہستہ آہستہ اور مجھے اذیتیں دے دے کر مارتی۔ دوسری طرف جسم جواب دے رہا تھا، میں 7-8 دن بھوکا رہ سکتا تھا، لیکن پانی کے بغیر ایک دن بھی گزارنا محال تھا۔ اس کمرے میں جو بدبو تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کیسی تھی۔ اس بدبو نے میرا دماغ معوف کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر میں خود اپنا خون پی رہا تھا، کیونکہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف بھوک اور پیاس اور دوسری طرف یہ جلنا اور کڑھنا۔ تیسرے چوتھے دن مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں بہت جلدی پاگل ہو جاؤں گا، بلکہ پاگل پن شروع ہو چکا تھا۔ پھر ایک روز مجھے آدھی روٹی اس طرح دی گئی کہ دروازہ کھلا اور وہیں سے ایک آدمی نے میری طرف آدھی روٹی اس طرح پھینکی جیسے کتے کی طرف کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ اس نے مٹی کا ایک غلیظ سا پیالہ دروازے کے قریب رکھ دیا اور چلا گیا۔ میں اپنی خودداری اور اپنے وقار کو بھول گیا تھا۔ میں کتوں کی طرح ہی روٹی کے آدھے ٹکڑے پر جھپٹ پڑا اور گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل اس چھوٹے سے پیالے تک گیا جو وہ آدمی دروازے کے اندر رکھ گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا سالن تھا۔ میں نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ یہ کس چیز کا شوربہ یا گدلا نمکین پانی تھا۔ میں لقمے اس میں ڈبو ڈبو کر حلق میں اتارتا گیا۔ آدھی روٹی ذرا سی دیر میں ختم ہو گئی اور اس سے میری بھوک اور تیز ہو گئی۔ میں اٹھا اور دروازے کی سلاخیں پکڑ کر چلانے لگا کہ مجھے اور روٹی دو، خدا کے لیے مجھے اور روٹی دو۔ ایک سنتری آیا، میں دروازے کی سلاخیں پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے سلاخوں کے درمیان سے میرے منہ پر اتنی زور سے گھونسا مارا کہ میں پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ سر کا پچھلا حصہ دیوار سے بڑی زور سے جا ٹکرایا، جس سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر غشی میں پڑا رہا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں کوٹری میں نہیں تھا۔ وہ ذرا بہتر اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ میں فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک آدمی ہاتھ میں برچھی لیے میرے پاس کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں تو اس آدمی نے میرے پہلوؤں میں پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہا، ہوش آ گئی ہے۔ میں تو بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی باہر نکل گیا، پھر وہ فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کی چال ڈھال ڈیل ڈول اور لباس ایسا تھا جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ شخص کوئی بڑا عہدیدار ہے۔ مزمل افندی نے آگے اپنی جو داستان سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ یہ معزز آدمی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مزمل افندی، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اس آدمی نے کہا۔
پانی۔ مزمل کے منہ سے جیسے سسکی نکلی ہو۔ پانی، پانی۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اس عہدیدار نے کہا۔ میرے سوال کا جواب دو گے تو پانی مل جائے گا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ قتل ہونے کے لیے۔ مزمل نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے باہر دھکیلے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، عہدیدار نے کہا۔ مزمل آفندی کا منہ پیاس کی شدت سے کھل گیا تھا۔ وہ تو اب سرگوشی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں۔ اس کے ہونٹ ہلے، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے 2 مرتبہ پانی پانی کہا تھا۔ نہیں، عہدیدار نے کہا، پانی نہیں ملے گا۔ مزمل کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ ایک طرف لڑک گیا۔ پیاس کی شدت نے اس پر غشی طاری کر دی تھی۔ مزمل آفندی ہوش میں آیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اب فرش پر نہیں، ایک نرم بستر پر پڑا ہے۔ اس کے پاس ایک نوخیز دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مزمل نے آنکھیں کھولی تو اسے سب سے پہلی جو چیز نظر آئی وہ اس لڑکی کی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ مزمل نے نظام الملک کو سنایا کہ وہ اسے خواب سمجھا۔ اٹھو مزمل، لڑکی نے بڑے پیار سے کہا، کھانا کھا لو۔ پانی۔ مزمل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھیلی۔ پانی۔ مزمل کا منہ کھلا رہا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور اس کی زبان اکڑ گئی تھی۔ خالی پیٹ پانی نہیں دوں گی، لڑکی نے کہا۔ پہلے کھانا کھا لو، تھوڑا سا کھانا پھر پانی۔ مزمل اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس لڑکی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ مزمل نے دیکھا کہ یہ نہایت اچھا سجا سجایا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک گول میز رکھی ہوئی تھی اور اس میز پر کھانا پڑا ہوا تھا۔ تب مزمل کو پکے ہوئے گوشت اور روٹیوں کی بو محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اٹھا اور میز کے قریب پڑے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سالن ایک قسم کا نہیں بلکہ 3-4 قسم کے سالن تھے۔ یہ کسی شہزادے یا بہت بڑے حاکم کا کھانا تھا۔ مزمل آفندی ذرا جھمک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کھانا اس کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن وہ اس قدر بھوکا تھا کہ اس نے نتائج سے بے پرواہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ شائستہ اور معزز خاندان کا تہذیب یافتہ بیٹا تھا، لیکن بھوک نے اور پیاس نے اس کا دماغ ایسا ناکارہ کر دیا تھا کہ وہ جانوروں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا تھا کہ سالن میز پر گر رہا ہے۔ وہ دسترخوان کے آداب بھول چکا تھا۔ بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے چند ایک نوالے حلق سے اتار کر وہ سراہی پر لپکا جو میز پر پڑی ہوئی تھی۔ لڑکی بڑی تیزی سے آئی اور اس نے مزمل کے ہاتھ سے سراہی لے لی۔ پانی میں پلاؤں گی، لڑکی نے کہا، بہت تھوڑا تھوڑا، ایک ایک گھونٹ پلاؤں گی، ایک ہی بار پانی نہیں پینا۔ لڑکی نے ایک خوشنما پیالے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مزمل کو دیا۔ مزمل ایک ہی بار یہ پانی پی گیا اور پھر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ تھوڑا سا کھا کر وہ پھر سراہی پر جھپٹا، لیکن لڑکی نے پہلے کی طرح اس کے ہاتھ سے سراہی لے لی اور اب ذرا زیادہ پانی پیالے میں ڈال دیا۔ مزمل نے وہ پانی ایک ہی سانس میں پی ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مزمل تمام روٹیاں اور اتنے زیادہ سالن صاف کر گیا۔ یوں پتا چلتا تھا جیسے سالن والے برتن دھلے ہوئے ہیں، یا مزمل نے ان میں لقمے پھیر پھیر کر برتنوں کو صاف کر دیا تھا۔ اب کہ اس نے لڑکی سے پانی مانگا۔ اب پانی نہیں، لڑکی نے بڑی دل فریب مسکراہٹ سے کہا، اب شربت پلاؤں گی۔ لڑکی نے ایک اور سراہی اٹھائی اور اس میں سے شربت گلاس میں انڈیل دیا، جو مزمل نے اٹھا کر ایک ہی بار خالی کر دیا۔ مزمل آفندی لڑکی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے اتنی غلیظ کوٹری سے نکال کر یہاں کیوں لایا گیا ہے اور ایسا امیرانہ کھانا اسے کیوں دیا گیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہ پوچھ سکا کیونکہ اس پر غنودگی طاری ہو گئی تھی اور وہ بستر کی طرف دیکھنے لگا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ سو جائے۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھا تو حیرت زدہ نظروں سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، لیکن یہ سوال زبان پر آنے سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی اور لڑکی نے اسے سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ صبح جب مزمل اس کمرے سے نکلا تو اس نے یوں محسوس کیا جیسے یہ دنیا ہی بدل گئی ہو۔ اس کے سامنے ایک وسیع باغ تھا جس میں ایسے ایسے پھول تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ گھاس بہت ہی سرسبز اور یہ گھاس اوپر سے اس طرح تراشی ہوئی تھی جیسے زمین پر سبز رنگ کا قالین بچھا ہوا ہو۔ مزمل آگے بڑھا تو کمرے سے لڑکی نکل آئی، وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔
کیا تم مجھے کچھ بتا سکتی ہو؟ مزمل نے لڑکی سے پوچھا۔ مجھے اس غلیظ کوٹری میں سے نکال کر اس امیرانہ کمرے میں کیوں لایا گیا ہے اور ایسا مرغن اور پرلطف اور لذیذ کھانا کیوں دیا گیا ہے؟ تمہیں امام کے حکم سے قید خانے سے نکالا گیا ہے، لڑکی نے جواب دیا، اور یہ کھانا اسی کے حکم سے تمہیں کھلایا گیا ہے، اور مجھے امام نے ہی تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ کون امام؟ مزمل نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ امام حسن بن صباح، لڑکی نے جواب دیا۔ مزمل چلتے چلتے رک گیا اور اس نے حیرت زدگی کے عالم میں لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ مزمل نے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ میں سمجھتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لڑکی نے کہا۔ امام کو کل بتایا گیا ہے کہ تم اسے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہیں قید خانے کی انتہائی غلیظ کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے۔ امام نے تمہیں قید خانے میں ڈالنے والوں کو بلایا اور حکم دیا کہ انہیں 20-20 کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ انہوں نے اس کے حکم کے بغیر ایک مہمان کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح تمہاری رہائی کا حکم دیا گیا اور تم یہاں پہنچ گئے۔ کیا تم واقعی حسن بن صباح کو قتل کرنے آئے تھے؟ ہاں، مزمل نے یوں کہا جیسے اسے شرمندگی تھی کہ وہ حسن بن صباح کو قتل کرنے آیا ہے۔ امام کسی وقت یہاں آئے گا، لڑکی نے کہا، یا وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں نہ آئیں؟ مزمل نے پوچھا۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس نہ بلائے؟ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ میں نے اگر اسے کہہ دیا کہ میں اسے قتل کرنے آیا تھا تو وہ پھر مجھے قید خانے میں پھینک دے گا، مزمل نے کہا۔ میں اس کے آگے جھوٹ نہیں بول سکوں گا۔ تم نہیں جانتے مزمل، لڑکی نے کہا، امام حسن بن صباح ایک برگزیدہ اور اللہ کی بڑی پیاری شخصیت ہے۔ وہ صرف سچ سنتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ تم صاف کہہ دینا کہ میں آپ کے دشمنوں سے متاثر ہو کر آپ کو قتل کرنے چلا آیا تھا۔ لڑکی مزمل کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے حسن بن صباح کی ایسی تصویر پیش کرتی رہی جو کسی فرشتے کی یا کسی پیغمبر کی ہی ہو سکتی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ مزمل کو واپس کمرے میں لے گئی۔ مزمل نے کمرے میں پہنچتے ہی اسی شربت کی فرمائش کی جو لڑکی نے گزشتہ رات اسے پلایا تھا۔ سراحی کمرے میں ہی رکھی تھی۔ لڑکی نے اسے پیالہ بھر دیا جو مزمل نے پی لیا۔ مزمل کا جی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہے اور وہ خود بھی بولے اور بولتا ہی چلا جائے۔ اس غلیظ اور بدبودار کوٹری کی قید نے بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کے دماغ پر ایسا اثر کیا تھا جیسے اس کی سوچنے کی صلاحیت سو گئی ہو یا آدھی سے زیادہ صلاحیت مر گئی ہو۔ پھر اس کے دماغ پر یہ لڑکی اور اس کی باتیں غالب آ گئیں۔ بات وہی ہوئی کہ ایک تو یہ لڑکی نشہ بن کر اس پر طاری ہوئی اور دوسری یہ بات کہ اس لڑکی نے اسے حشیش پلانی شروع کر دی تھی۔ مزمل کے ذہن اور ضمیر پر بھی اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ ایسے احساس سے سرشار اور مخمور ہوا جاتا رہا جیسے وہ باطنیوں میں ہی ہو، اور یہ احساس بھی کہ وہ مکمل طور پر ہوش میں ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مزمل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے جا کر دروازہ کھولا۔ امام تشریف لا رہے ہیں، مزمل کو باہر سے آواز سنائی دی۔ لڑکی نے دروازے کے دونوں کیواڑ کھول دیے۔ حسن بن صباح کمرے میں داخل ہوا۔ مزمل اسے دیکھ کر اٹھا اور حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہا۔ لڑکی دروازہ بند کر کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں حسن بن صباح اور مزمل رہ گئے۔ حسن بن صباح کے چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ مزمل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور حسن بن صباح آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ یہی وہ حسن بن صباح تھا جسے قتل کرنے کو مزمل اس قدر بےتاب تھا کہ منع کرنے کے باوجود وہ اسے قتل کرنے یہاں پہنچ گیا تھا۔ لیکن اب اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے دماغ میں یہ بھی سوچ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حسن بن صباح کا سامنا کس طرح کرے اور کیا کہے۔ اس کا دل اس جذبے سے خالی ہو چکا تھا جو جذبہ اسے یہاں لایا تھا۔ دہکتے ہوئے انگارے برف کے ٹکڑے بن گئے تھے۔ مزمل آفندی، حسن بن صباح نے مزمل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ تم میرے قلعے میں مہمان بن کر آئے ہو اور تمہیں ان بدبختوں نے قید میں بند کر دیا تھا۔ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو۔ حسن بن صباح مزمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا اور مزمل یوں محسوس کر رہا تھا
جیسے یہ شخص اس کی روح میں اتر گیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس نے اتنا ہی محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن نہ دماغ اس کا ساتھ دے رہا تھا، نہ زبان میں حرکت ہو رہی تھی۔ حسن بن صباح نے چوغا پہن رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر نکلا تو اس ہاتھ میں تلوار تھی۔ مزمل نے جب حسن بن صباح کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے موت نظر آنے لگی۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ یہ لو، حسن بن صباح نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر مزمل کو پیش کی اور بولا، تلوار لو اور مجھے قتل کر دو۔ مزمل تلوار کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اس کی نظریں حسن بن صباح کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ حسن بن صباح نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مزمل نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حسن بن صباح نے اس کی طرف پیٹ کر لی۔ مزمل خاص طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اس میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ تلوار سے حسن بن صباح کی گردن اڑا دے۔ اسے تو جیسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ حسن بن صباح کو وہ اپنا نہیں بلکہ اسلام کا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ حسن بن صباح کچھ دیر مزمل کی طرف پیٹ کر کے کھڑا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ مڑا اور اس نے مزمل کا سامنا کیا۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اب تک میرا سر تمہارے ہاتھوں میرے جسم سے الگ ہو چکا ہوتا، حسن بن صباح نے کہا۔ تم ایسے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر آ گئے ہو جو میری صداقت سے واقف نہیں۔ سلطنت سلجوق کے سلطان نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی طاقت ابھرے جو بنی نوع انسان کو ان سلطانوں اور بادشاہوں سے آزاد کرا دے۔ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تم تلوار چلاؤ، تلوار میرے جسم کے قریب آ کر رک جائے گی، کیونکہ اللہ نے ابھی میرے خلاف فیصلہ نہیں کیا۔ مزمل کی برین واشنگ پہلے ہی ہو چکی تھی، اگر کچھ کسر باقی رہ گئی تھی تو وہ حسن بن صباح نے پوری کر دی۔ مزمل نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائی اور حسن بن صباح کے آگے دو زانو ہو کر اس نے ہاتھ آگے کیے اور تلوار حسن بن صباح کو پیش کی۔ حسن بن صباح نے تلوار لے لی اور چوغے کے اندر نیام میں ڈال لی۔ مزمل، حسن بن صباح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تم میرے مہمان ہو، میرے ساتھ آؤ۔ مزمل آفندی حسن بن صباح کے ساتھ چلا گیا۔ حسن بن صباح نے غالباً دیکھ لیا تھا کہ مزمل دلیر اور خطرے مول لینے والا جوان ہے اور یہ بڑا ہی آسان شکار ہے، اس لیے حسن بن صباح نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ محترم وزیر اعظم، مزمل نے نظام الملک کو اپنی یہ پراسرار داستان سناتے ہوئے کہا، حسن بن صباح مجھے جب اپنے ساتھ لے گیا تو میں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گیا جسے میں آج ایک بڑا ہی حسین اور طلسماتی خواب سمجھتا ہوں۔ اگر جنت کا وجود ہے تو میں نے وہ حسن بن صباح کی دنیا میں دیکھی ہے۔ آج جب میں اپنے ہوش و حواس میں آ گیا ہوں، اس جنت کو خواب ہی سمجھتا ہوں۔ حسن بن صباح میرے ساتھ خاص طور پر شفقت کرتا تھا۔ میں اسے یوں مقدس شخصیت سمجھنے لگا تھا کہ آسمان پر خدا ہے تو زمین پر حسن بن صباح ہے۔ اس نے چند دنوں میں ہی مجھے اپنے راز دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے نہایت پرکشش طریقے سے مجھے آپ کے خلاف کیا اور میرے دل میں آپ کی دشمنی بھر دی۔ میں تو بہت جلدی آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ حسن بن صباح کو مجھ پر ایسا اعتبار آیا کہ اس نے اپنے کچھ راز بھی مجھے دے دیے۔ اب دوسری باتوں کو چھوڑو، نظام الملک نے کہا، میں راز کی بات سننا چاہتا ہوں۔ مزمل آفندی نے جو راز کی باتیں سنائیں وہ ابو القاسم رفیق دلاوری نے متعدد مورخوں کے حوالوں سے آئمہ تلبیس میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ وہ یوں ہیں کہ حسن بن صباح نے اپنے خاص مریدوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک گروہ دوسرے ملکوں میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، لیکن اس گروہ کے آدمی عام لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ حاکموں اور سرداروں کی سطح کے لوگوں سے ملتے اور انہیں اپنے نظریات بتاتے اور ایسے طریقے اختیار کرتے کہ یہ سرکردہ لوگ ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ دوسرے گروہ کے آدمیوں کو رفیق کہا جاتا تھا۔ یہ حسن بن صباح کا ذاتی حلقہ تھا اور تمام رفیق اس کے اس حلقے میں شامل تھے۔ تیسرا گروہ فدائیوں کا تھا۔ یہ جانباز لوگ تھے جن میں سے وہ کسی کو حکم دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو وہ شخص تلوار اپنے دل میں اتار لیتا تھا۔ مزمل نے بتایا کہ اس تیسرے گروہ میں جو لوگ شامل تھے اور جنہیں شامل کیا جا رہا تھا وہ تھے تو انسان ہی، مگر ان میں سے کچھ
لیکن ان کی فطرت میں خونخواری اور مردم کشی بھر دی گئی تھی۔ انہیں بلی کا گوشت کھلایا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ بلی جب حملہ کرتی ہے تو بڑی غضبناک ہو کر حملہ کرتی ہے اور اپنے شکار کو مار کر ہی دم لیتی ہے۔ فدائیوں کو تو بلی کا گوشت کھلایا جاتا تھا، لیکن رفیقوں کو یعنی دوسرے گروہ کے آدمیوں کو بادام، شہد اور کلونجی کھلائی جاتی تھی۔ یہ خوراک ان کے جسموں میں گرمی پیدا کرتی تھی، اور جب یہ گرمی دماغ کو چڑھتی تھی تو انہیں جو بھی حکم دیا جاتا وہ اسی وقت پورا کرتے تھے۔ رفیق آمنے سامنے کی لڑائی لڑتے تھے، لیکن فدائی اپنے آپ کو دھوکے میں لا کر زمین دوز طریقوں سے ختم کرتے تھے۔ حسن بن صباح نے جتنی تاریخی شخصیتوں کو قتل کروایا ہے وہ انہی فدائیوں کے ہاتھوں کروایا ہے۔ داستان کو آگے چل کر حسن بن صباح کی جنت اور اس کی دنیا کے خفیہ گوشے تفصیل سے بیان کرے گا۔ یہاں بات صرف مزمل آفندی اور نظام الملک کی ہوگی۔ نظام الملک نے قلعہ علمود پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کی فوج کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ مزمل، نظام الملک نے پوچھا، کیا اب بھی تم چاہتے ہو کہ اکیلے جا کر حسن بن صباح کو قتل کر دو گے؟ نہیں وزیر اعظم، مزمل نے جواب دیا، مجھے علمود جانے سے روکنے والے سچ کہتے تھے کہ انسان حسن بن صباح کے ہاتھوں قتل ہو سکتا ہے، اسے دھوکے میں لا کر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حسن بن صباح کو زندہ رہنے کا حق دیے رکھیں۔ اگر آپ میرے مشورے کو قبول کریں تو میں یہی کہوں گا کہ فوج کشی کے بغیر آپ باطنیوں کے پھیلتے ہوئے طوفان کو نہیں روک سکتے۔ میں کچھ دن اس دنیا میں گزار آیا ہوں، میں نے وہاں جو دیکھا ہے، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر حسن بن صباح کا راستہ نہ روکا تو وہ دن جلدی آ جائے گا جب سلطنت سلجوق پر بھی حسن بن صباح کی بادشاہی ہوگی۔ نظام الملک نے اپنی فوج کو قلعہ علمود پر حملے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے یہ بہتر سمجھا کہ خون ریزی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اس نے سلطان ملک شاہ سے کہا کہ وہ حسن بن صباح کی طرف اپنا ایک ایلچی بھیجنا چاہتا ہے۔ سلطان نے اسے اجازت دے دی، اور اسی روز ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ علمود بھیج دیا گیا کہ حسن بن صباح اپنی یہ سرگرمیاں جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں ختم کر دے اور سلطان ملک شاہ کی اطاعت قبول کر لے۔ ایلچی چلا گیا اور علمود پہنچ کر وہ حسن بن صباح سے ملا اور اسے سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کا پیغام دیا۔ اپنے سلطان کو اور نظام الملک کو میرا پیغام دینا، حسن بن صباح نے کہا، میں نے کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اے نظام الملک، ہم دونوں اکٹھے پڑھے ہیں اور ایک ہی استاد سے پڑھے ہیں۔ مجھے تم اس زمانے سے جانتے ہو، میں تمہیں ایک مخلص دوست کی حیثیت سے مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ علمود کا کبھی رخ نہ کرنا، اور اے سلطنت سلجوق کے سلطان ملک شاہ، اپنی سلطنت کی حدود میں رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ مجھے میری دنیا میں آزاد رہنے دو۔ اگر تمہیں میرا یہ مشورہ اچھا نہ لگے تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا اور تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایلچی وہاں سے رخصت ہونے لگا تو حسن بن صباح نے اسے روک لیا۔ ٹھہر جاؤ، حسن بن صباح نے اسے کہا، تم شاید سمجھے نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، یا شاید تم یہ سمجھے ہوگے کہ میں نے ویسے ہی بڑ ماری ہے۔ میں تمہیں اپنے الفاظ کو عملی شکل میں دکھاتا ہوں۔ حسن بن صباح کے حکم سے 100-150 آدمی جو دراصل ایک فدائین تھے وہاں ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستوں، حسن بن صباح ان سے مخاطب ہوا، میں تم سے کسی ایک کو اللہ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے۔ تمام آدمی ایک ہی بار آگے آ گئے اور ہر ایک نے بلند آواز سے کہا کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حسن بن صباح نے اپنے ایک آدمی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے آپ کو قتل کر دو، حسن بن صباح نے اسے کہا۔ جوان سال آدمی نے اپنے کمر بند میں اڑسا ہوا خنجر نکالا، خنجر کی نیام الگ کر کے پرے پھینکی اور خنجر پوری طاقت سے اپنے دل میں اتار دیا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی زور کا نعرہ نکلا، امام حسن بن صباح زندہ باد، اور اس کے بعد وہ آدمی گر پڑا اور مر گیا۔ حسن بن صباح نے ایک اور ویسے ہی جوان سال آدمی کو بلایا۔ وہ سب آدمی جوان تھے یا نوجوان تھے،
وہ آدمی دوڑتا ہوا حسن بن صباح کے سامنے جا رکا۔ دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھ جاؤ، حسن بن صباح نے اسے کہا، اور اپنے آپ کو سر کے بل نیچے گرا دو۔ وہ نوجوان فوراً دوڑ پڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کی اتنی اونچی دیوار پر کھڑا نظر آیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سر کے بل دیوار سے گرایا جس طرح تیراک بلندی سے پانی میں ڈائیو کیا کرتے ہیں۔ زیادہ تر مورخوں نے ان دو آدمیوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے ایک اور فدائی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ڈوب کر مر جائے۔ وہ فدائی اسی وقت چلا گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ اس تیسرے فدائی کی موت کے ساتھ یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ دریا میں کودا تھا یا کوئی جھیل تھی یا کوئی گہرا حوض تھا۔ بہرحال یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ڈوب کر مر گیا۔ اپنے سلطان ملک شاہ کو یہ سب کچھ سنانا جو تم نے دیکھا ہے۔ حسن بن صباح نے ایلچی سے کہا، میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس اس قسم کے 20,000 فدائین ہیں۔ سلطان سے پوچھنا کہ تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ایک بھی سپاہی ہے جو اس طرح تمہارے اشارے پر اپنی جان دے دے۔ اور میرے دوست نظام الملک سے کہنا کہ میں آج بھی تمہارا احترام کرتا ہوں۔ لڑکپن کی دوستی کو قائم رکھو اور مجھ پر فوج کشی کا خیال دل سے نکال دو۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تو بے شک آ جاؤ اور جتنا بڑا لشکر اکٹھا کر سکتے ہو لے آؤ۔ ایلچی کے چہرے پر حیرت زدگی بلکہ کسی حد تک خوف زدگی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چل پڑا۔